الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآلہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان مگر وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا. مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم
عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار ہم تمام کی اس محفل پاک میں حاضری کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ پروردگار ہم تمام کو اس عرس اعلیٰ حضرت کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ پروردگار ہم تمام کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ طیبہ کلمہ پر اور مسلک رضا پر ہم تمام کا اللہ خاتمہ فرمائے۔ عزیزان گرامی، زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر سے وقت کے اندر ہی اپنی گفتگو کو میں سمیٹوں گا۔ تو بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اس محفل پاک میں قلب سمیم کے ذریعے حاضر رہیے گا تاکہ ان باتوں سے آپ لطف اندوز ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، یہ ایک خود جو نام ہے، یہ نام اپنے اندر ایک انجمن رکھتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے اوپر گفتگو اگر کی جائے تو اس کے کئی پہلو ہیں، اور ہر ایک پہلو میں علم کا سمندر ہے، علم کا دریا ہے۔ اعلیٰ حضرت اور قرآن ایک بڑا وسیع موضوع ہے جس کے لیے کئی دن درکار ہیں۔ اعلیٰ حضرت علم حدیث بڑا وسیع موضوع ہے، اعلیٰ حضرت علم فقہ یہ بھی بڑا وسیع موضوع ہے، اعلیٰ حضرت علم تصوف یہ بھی بڑا وسیع موضوع ہے، اعلیٰ حضرت اور علم سائنس یہ بھی ایک وسیع موضوع ہے، اعلیٰ حضرت علم جفر یہ بھی ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، تو میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اعلیٰ حضرت اور عشق رسول کا انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ آج ہم حضور کی ہی مدح سرائی کریں گے بازبان امام احمد رضا۔ مدح سرائی سرکار کی ہوگی اور ہوگی امام احمد رضا کی زبان سے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ساری زندگی جس بات پر آپ کو ناز تھا، جس بات پر آپ کو مان تھا، وہ اس بات پر تھا کہ میں حضور کے در کا ادنا سا گدا ہوں۔ بند کر دیں، جس نے آنا ہوگا آ جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا گیا کہ کتے کا جوٹا جو ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس پر بڑی شاندار گفتگو فرمائی، مگر اس سے پہلے نا کتے کے جوٹے کے اوپر اعلیٰ حضرت کلام کرتے، کچھ بیان کرتے۔ آپ نے اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے خود آپ لکھتے ہیں کہ میں امام احمد رضا، امام تو میں کہہ رہا ہوں نا، یعنی میں احمد رضا حضور کے در دولت کے باہر جو کتے بیٹھے ہیں ان میں سے ایک کتا احمد رضا بھی ہے۔ میں حضور کے کتوں میں سے ایک کتا ہوں۔ یوں اپنی عجز انکساری کو بیان کیا اور پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت مسئلے کی طرف آئے۔
پھر اس کے بعد مسئلے کی طرف آئے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، آپ کو جو مان تھا نا، وہ مان صرف اس بات پر تھا کہ اللہ نے آپ سے حضور کی محبت اور حضور کی چاہت، حضور کی الفت کا ترانہ پوری دنیا میں ایسا بجایا کہ شرق و غرب، شمال و جنوب سے جہاں بھی کوئی حضور کی مدح سرائی میں صدائیں بلند کر رہا ہے، آپ جا کے تحقیق کر لو، کسی نہ کسی واسطے سے اس کا تعلق بریلوی کی امام سے ہی ہوگا۔ یہ بالکل جو ہے وہ، یہ میرا چیلنج ہے، کسی نہ کسی واسطے سے اس کا تعلق جو ہے وہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضور کے فنا فی الرسول آپ کی ذات تھی، فنا فی الرسول، فنا فی الرسول امام احمد رضا خان کی ذات تھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ جو سلام ہے نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، لوگوں نے حضور کی مدح سرائی کی ہے، ہر ایک نے اپنے انداز میں کی ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں جب سلام لکھا نا، مصطفیٰ جان رحمت، حضور کے ہر ایک عضو پر جو ہے آپ نے ایک شعر بیان کیا، ہر ایک عضو پر جو ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے شعر بیان کیا ہے۔ آج میرا یہی موضوع تھا اور بڑا پیارا جو ہے سیدی اعلیٰ حضرت جو ہے اس کو لے کے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ، اب یوں سمجھے کہ آج ہم جو ہے بیٹھے ہوئے نا، یہ بڑا منفرد موضوع ہے آج کا، اور میں صبح سے کم از کم 2:30 بجے سے بیٹھ کے تیاری کر رہا ہوں اس موضوع پر۔ بڑا منفرد موضوع ہے، مجھے تو پڑھتے بڑا لطف آ رہا تھا۔ یعنی ہم تو حضور پہ سلام بھیجتے ہیں نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہ بھی سلام ہے، مگر امام احمد رضا نے حضور کے ہر ایک عضو پر انفرادی طور پہ سلام بھیجا ہے۔ یعنی آسان لفظ میں یوں کہوں، میرے امام کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں پر بھی لاکھوں سلام، آپ کے ہاتھوں پر بھی لاکھوں سلام، آپ کے لبہائے مبارک پر بھی لاکھوں سلام، آپ کے دندان مبارک پر بھی لاکھوں سلام، آپ کی جو ہے وہ زلف عنبرین پر بھی لاکھوں سلام۔ تو میرے امام اہل سنت نے جو ہے وہ یوں انفرادیت کے ساتھ نا حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے۔ اب کیا فرماتے ہیں کہ اب یہ حضور کی ذات پر سلام بھیج رہے ہیں، کیا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ، تو جان رحمت، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ تو رحمت کی بھی جان ہیں، یعنی مصطفیٰ جان رحمت، اے نبی آپ رحمت کی بھی جان ہیں، آپ رحمت کی بھی جان ہیں۔ تو فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ۔ ہاں بالکل، آپ نے میرے ساتھ بولتے رہنا ہے، اور یہ بڑی انفرادی اور بڑی روحانی جو ہے انشاءاللہ آج کی محفل ہونے لگی ہے۔ اب آپ دیکھیں سیدی اعلیٰ حضرت نا حضور کے سر مبارک سے نا حضور کے اعضائے بدنی پہ سلام بھیجنے لگے ہیں، سر مبارک سے۔ پہلے سلام حضور کی ذات سے شروع کیا، اب حضور کے سر مبارک سے نا سرکار کے پاؤں کے ناخن تک جو ہے اب وہ سلام بھیجنے لگے ہیں۔ اب سر مبارک کیا فرماتے ہیں؟ جن کے آگے سروراں خم رہے، جن کے آگے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے آگے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ میرے مدنی آقا کا سر انور تو وہ ہے کہ جس سر انور کے سامنے بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہوں یا انبیاء ہوں یا فرشتے ہوں، سب کے سر مصطفیٰ کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ جن کے آگے سروراں خم رہے،
اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. اب سیدی اعلی حضرت حضور کے زلف عنبرین پہ سلام بھیج رہے ہیں, حضور کے گیسو مبارک. آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا, وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا, لکائے ابر رفعت پہ لاکھوں سلام. اب کیا فرماتے اعلی حضرت؟ فرماتے وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا. فرماتے کہ جب کبھی کبھار سیاہ آندھیاں آتی ہے نا, تو وہ جو سیاہ آندھیاں ہوتی ہیں نا, ان کے بعد وہ اپنے ساتھ کیا لاتی ہیں؟ اپنے ساتھ وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لاتی ہیں. یہ سیاہ آندھیاں جو ہوتی ہیں نا, یہ اپنے ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لاتی ہیں, لطف اندوز والا موسم لاتی ہیں. تو میرے امام نے حضور کی زلف عنبرین کو ان سیاہ آندھیوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے, ان سیاہ آندھیوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے. کیا فرماتے؟ وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا. وہ جو آتی ہے نا آندھیاں کالی, تو وہ تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لاتی ہیں. تو میرے امام فرماتے سرکار کی زلف عنبرین کہ جب سرکار ان کو حرکت دیتے تھے نا, حضور نہا کر جب ان بالوں کا جو ہے وہ پانی خشک کرتے تھے, تو سرکار کی زلف عنبرین سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی, مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی. اللہ اکبر. اب دیکھیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر. خدا کی قسم کسی نے میرے مصطفیٰ کی یوں مدح سرائی نہیں کی جیسے امام احمد رضا نے کی ہے. اب سر انور کی کر لی, اب یہ جو بیچ میں مانگ نکالتے ہیں نا, مانگ, اب اس پر بھی سلام بھیج رہے. سرکار کی تو زلف عنبرین تھی نا, سرکار بیچ سے مانگ نکالا کرتے تھے, بیچ سے. اب کیا فرماتے ہیں؟ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق, لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق, مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ 27ویں کی رات ہو, لیلۃ القدر کی رات ہو, اور اس کے اندر مطلع الفجر, جو صبح صادق کا ٹائم ہوتا ہے نا, صبح صادق کہتے ہی اس وقت کو ہے کہ جب ایک بالکل سفید سی لکیر آسمان میں آتی ہے, ایک بالکل جو وہ سفید سی لکیر آتی ہے نا آسمان میں, بالکل ایسے چھا جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں وہ صبح صادق. تو سیدی اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق, مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. مجھے سرکار مانگ نکالتے ہیں نا, تو سیدی اعلیٰ حضرت اس مانگ کے اوپر بھی سرکار پر جو ہے نا وہ لاکھوں سلام بھیج رہے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں, سر ہو گیا زلف عنبرین, اب پیشانی کی باری. اب حضور کی پیشانی کیا فرماتے ہیں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. شفاعت کا صحرا سب سے پہلے میرے مصطفیٰ پہ سجے گا نا. جب اذهبوا الی غیری کی صدائیں سارے انبیاء لگائیں گے, تو سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ میرے مصطفیٰ کھلوائیں گے, اور شفاعت کا پہلا صحرا جو ہے نا وہ میرے مصطفیٰ کی پیشانی پہ سجے گا. تو میرے امام کیا فرماتے ہیں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, اس جبین سعادت پہ. اللہ اکبر. اچھا, اب جبین ہو گئی. سیدی اعلیٰ حضرت نا, آپ کی پیشانی میں نا ایک رگ تھی, رگ. اس رگ کو کہتے تھے رگ ہاشمیت. رگ آپ ہاشمی خاندان سے تھے نا, تو ہاشمی خاندان میں جتنے بھی پیدا ہوئے تو ان کی ایک رگ تھی نشانی, وہ پیشانی کے جگہ پر نا ابھرا کرتی تھی, چمکا کرتی تھی. یہ ایک ہاشمی خاندان کی ایک نمایاں مثال تھی. وہ ایک رگ تھی, رگ پیشانی کے اندر, وہ نمودار تھی زیادہ, اور وہ چمکدار تھی, اور وہ بتاتی تھی کہ یہ جو رگ ہے نا یہ رگ ہاشمیت ہے, یعنی جو جناب ہاشم کی اولاد میں سے ہے, یہ ان کی نشانی ہے. اللہ اکبر. اب میرے امام نے پیشانی کی تو مدح سرائی کر لی,
اب حضور کی پیشانی میں وہ جو رگ تھی نا، رگ، آپ اس کی بھی مدح سرائی کر رہے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں کہ چشمہ مہر موج نور جلال، چشمہ مہر، یہ چشمہ ہے نا آنکھوں کا کہتے ہیں نا چشمان، تو چشمہ مہر میں موج نور جلال، اس رگ ہاشمیت پہ لاکھوں سلام، اس رگ ہاشمیت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. اب سر ہو گیا، پیشانی ہو گئی، پیشانی پہ ابھری رگ بھی ہو گئی. اب آ گئی کانوں کی باری، اب آ گئی کانوں کی باری. آپ کیا فرماتے ہیں؟ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لعل کرامت پہ. جناب سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک کالے رنگ کی چونٹی کالی رات میں اور سیاہ پتھر میں وہ آواز لگائے تو جناب سلیمان علی نبینا علیہ السلام کئی میل دور سے اس کی آواز کو سن لیتے ہیں. کالے رنگ کی چونٹی کالی رات میں کالے پتھر پہ آواز لگائے کہ اے چونٹیوں بلوں میں گھس جاؤ. اس آواز کو جناب سلیمان سن لیتے ہیں، وہ بھی چونٹی کی آواز. اللہ نے چونٹی کو زبان بھی نہیں دی، وہ کس طرح بولتی ہے؟ چونٹی کے دو پر ہیں، دو پر ہیں. جب چونٹی اپنا میسج کسی کو فارورڈ کرتی ہے نا، وہ اپنے پروں میں سے ایک پر کو دوسرے پر پہ مارتی ہے، وہ وہاں سے آواز پیدا ہوتی ہے. چونٹی کی زبان نہیں ہے، وہ اپنے پروں کو دوسروں پہ مارتی ہے، ایک آواز پیدا ہوتی ہے، وہ اسے میسج دیتی ہے. تو وہ اپنے ایک پر کو دوسرے پر پہ مارے، آواز پیدا ہو، جناب سلیمان سن لیں. اور جناب سلیمان امام الانبیاء کے مقتدی ہیں، تو جس مقتدی کی سماعت کا یہ عالم ہے، وہ چونٹی کی آواز کو میلوں دور سے سن لیتے ہیں، تو پھر امام الانبیاء کی سماعت کا کیا عالم ہوگا؟ تو دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. اب سرکار کے کان مبارک کی بھی مدح سرائی ہوگی. اب میرے مصطفیٰ کی آنکھیں اور حضور کی ناک مبارک، حضور کی آنکھیں، لوگوں نے حضور کی مدح سرائی کی نا ایک ہی شعر میں، حضور آپ جیسا حسین تو ہے ہی نہیں، حضور آپ کا چہرہ تو 14ویں کی چاند کی طرح تھا. اگر کسی نے حضور کے ایک ایک عضو کی یوں مدح سرائی کی تو لا کے دکھا دو. تو اس لیے امام احمد رضا فنا فی الرسول تھے، حضور کی ذات میں گم تھے، حضور کی ذات میں گم تھے. ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا جو اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، زندگی کے شب و روز حضور کی مدح سرائی میں گزرتے تھے. اللہ اکبر. اب ایمان سے بتاؤ، اگر کوئی مصور کسی کی تصویر بناتا ہے تو بغیر دیکھے تو نہیں بناتا. مصور اگر کسی کی تصویر بنائے تو بغیر دیکھے تو نہیں بناتا، بلکہ مصور کیا کرتا ہے؟ اس کو سامنے بٹھاتا ہے اور اس کو دیکھتا رہتا ہے، اور وہ مصور جو ہے تصویر بناتا رہتا ہے. یار ایمان سے بتاؤ، جو امام احمد رضا ایک ایک عضو کی تعریف کر رہے ہیں، دیکھا ہوگا جبھی تو کہہ رہے ہیں، دیکھا ہوگا جبھی تو کہہ رہے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور کی آنکھیں، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی رفعت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. حضور کی آنکھوں پر درود اور حضور کے ناک پر سلام. حضور کی آنکھوں پر درود اور حضور کے ناک پر سلام. کیا فرماتے؟ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. حضور کتنی شرم و حیا والے تھے. جناب انس فرماتے ہیں، مدینے کی کنواری لڑکیاں وہ بھی اتنی شرم و حیا والی نہیں تھی
کہ جتنی شرم و حیا والے محمد الرسول اللہ تھے، حضور کے سامنے اگر کوئی ایسی بات کی جاتی نا سرکار کو پسند نہ ہوتی تو صحابہ کرام کہتے سرکار یہ نہیں کہتے کہ یہ بات مجھے پسند نہیں آئی. جناب انس کہتے حضور کے چہرے مبارک سے یہ بات ہم پر عیاں ہو جاتی کہ سرکار کو یہ بات اچھی نہیں لگی. اتنی شرم و حیا والے. اللہ اکبر. اب دیکھیں جناب، آنکھوں کا ذکر ہو گیا، اب سرکار کی بھویں، ان کو کہتے ہیں نا بھویں، آبروئیں بھی کہتے ہیں بھویں. اب سرکار کی بھووں کی مدح سرائی کر رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی. تو فرماتے ہیں کہ حضور کے یہ بھویں ہیں نا، بھویں، ان کے اندر جو خم ہے نا، خم، یہ بھویں یوں ہے نا، یوں ہے، ان کے اندر جو خم ہے، اور خم کے بعد جو حضور کی ان بھووں کی جو نرمی ہے نا، جو اس کے اندر لطیف پن ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ان بھووں سے جو ہے وہ خانہ کعبہ کے محراب کے اندر بھی جھکاؤ آ گیا. تو کیا فرماتے ہیں؟ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. اب آگے دیکھیں حضور کے منہ مبارک کا ذکر، حضور کے منہ مبارک کا ذکر. کیا فرماتے ہیں؟ چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک آگی بساحت پہ لاکھوں سلام. اللہ رب العزت نے جو میرے نبی کو حسن دیا تھا وہ حسن نمکین حسن تھا. ایک حسن ہوتا ہے شیریں میٹھا، اور ایک حسن ہوتا ہے نمکین. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میرے بھائی جناب یوسف کو شیریں میٹھا حسن دیا تھا، اور اللہ نے مجھے نمکین حسن دیا ہے، نمکین حسن دیا ہے. اور اس کے اندر لطیف بات پتہ ہے کیا ہے؟ مزے کی بات، لطیف بات یہ ہے کہ میٹھی چیز سے بندے کا دل بھر جاتا ہے، نمکین سے نہیں بھرتا. میٹھی سے بھر جاتا ہے، نمکین سے نہیں بھرتا. تو حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے نمکین حسن دیا ہے. اور نمکین حسن کیسا؟ صحابہ کہتے جس نے حضور کو ایک دفعہ دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ گیا، وہ دیکھتا ہی رہ گیا. تو اعلی حضرت بھی یہی فرما رہے ہیں، نمک آگی، نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام. فرماتے وہ سرکار کا جو حسن تھا وہ نمکین تھا، اور نمکین حسن کو جو دیکھتا پھر وہ دیکھتا ہی رہ جاتا. اللہ اکبر. اب آگے دیکھیں حضور کے چہرہ انور کا جو پسینہ تھا نا، پسینہ، میرے امام نے اس کی بھی مدح سرائی کی ہے. اعلی حضرت کی ہم مدح سرائی کرتے ہیں سبحان اللہ، مگر اعلی حضرت زیادہ خوش یوں ہوں گے کہ تم میری جو مدح سرائی حضور کی تھی لوگوں کو پڑھ کے وہی سناؤ. سرکار مدینہ کا پسینہ پاک، معطر، خوشبودار. ہمارا پسینہ بدبودار ہوتا ہے، کپڑوں سے مہک آتی ہے، پاس بندہ بیٹھ نہیں سکتا. مگر سرکار کا جو پسینہ تھا وہ معطر. ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آ گئی، بلکہ ام سلمہ، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی اور سرکار آرام فرما رہے تھے، اور حضور کے ان حضور کی کلائیوں سے نا پسینے کے قطرے یوں ٹپکتے تھے کہ جیسے شبنم سے نا وہ پانی کے قطرے نہیں ٹپکتے ویسے، یا یوں سمجھے کہ جس طرح موتی ٹپکتے ہیں نا، سرکار کے جسم مبارک سے پسینے کے قطرے یوں ٹپکا کرتے تھے. اب سرکار کے پسینہ مبارک کو شیشی سے یوں لے لیا، شیشی یوں کر کے سارا پسینہ اس شیشی کے اندر آ گیا. حضور نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جو بچے بیمار ہوں گے نا
ان بچوں کو پانی کے اندر میں آپ کے پسینے کے چند قطرے ڈال کے دوں گی، اللہ اسے شفا یابی عطا فرما دے گا۔ ایک خاتون آئی، اس کی بیٹی کی شادی تھی، یہ روایتوں کے اندر موجود ہے، بیٹی کی شادی تھی تو اس کو خوشبو چاہیے تھی بیٹی کو معطر کرنے کے لیے، تو سرکار کا پسینہ لے کے گئی اور اپنی بیٹی کو لگایا، اور اس کی بیٹی سے ایسی خوشبو آئی کہ عرب کے اندر ایسی مہنگی خوشبو کے اندر بھی وہ لطف نہیں تھا جو میرے مصطفیٰ کے پسینے مبارک کے اندر تھا۔ تو آپ کیا فرماتے سیدی اعلی حضرت؟ شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق۔ آپ فرماتے کہ سرکار مدینہ کا جو پسینہ ہے نا، وہ اللہ کے باغ کا پانی ہے۔ جو سرکار کا پسینہ ہے وہ حق یعنی اللہ کے باغ کا شبنم والے قطرے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ شبنم باغ حق یعنی حق کے باغ کی شبنم، وہ میرے مصطفیٰ کے رخ زیبا کا پسینہ ہے، یعنی اللہ کے باغ کی شبنم حضور کے رخ زیبا کا پسینہ ہے۔ شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق، عرق کہتے ہیں پسینے کو، شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق، اس کی سچی براقت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے سرکار کے پسینے سے ایسی چمک ایسی چمک ایسی چمک آتی تھی کہ ایسی چمک جو ہے وہ کسی نور کے اندر بھی نہیں ہوگی، کسی چراغ کے اندر بھی نہیں ہوگی جو سرکار کے پسینے سے چمک آتی تھی۔ یہ کون ہے؟ امام احمد رضا خان، جنہیں اللہ نے کئی علوم پر کامل اکمل مہارت تامہ عطا کی تھی۔ 1000 سے زائد کتب کے مصنف، جو عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، شیخ الاسلام بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، شیخ المفسرین بھی ہے، اور عرب و عجب کے امام بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، عاشق بھی ہیں، حاجی بھی ہیں۔ یہ ان کا حضور کے بارے میں عشق رسول ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب دیکھیں سرکار کے پسینے مبارک کا ذکر، اب سرکار کے لمحائے مبارک، حضور کے ہونٹ مبارک، اب اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ گلاب کی پتیوں کے اندر بھی اتنی نرمی نہیں ہے، ریشم کے کپڑوں میں بھی اتنی نرمی نہیں ہے جتنی نرمی میرے مصطفیٰ کے لمحائے مبارک میں ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں کوئی جگہ پہ؟ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، بدن پھول، دہن پھول، زقن پھول۔ اب فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا پورا جسم پہلے کا پھول ہے، اور پھر ایک ہی چیز کو واضح کہا، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سر سے لے کر پاؤں تک حضور آپ پھول ہی پھول ہیں۔ پھر ایک ہی چیز کو واضح کرتے ہیں، لب پھول، بدن پھول، دہن منہ کو کہتے ہیں، دہن پھول، زکن ٹھوڑی کو کہتے ہیں، لب پھول، بدن پھول، دہن پھول، زکن پھول۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا۔ حضور آپ کا تو پورا جسم ہے ہی پھول، امام احمد رضا کا دل تو حضور آپ کے پاؤں کے ناخن پہ ہی اٹکا ہوا ہے۔ حضور آپ کے چہرے کا دیدار کیسے کریں؟ ابھی تو حضور آپ کے پاؤں مبارک کے ناخن تک ہی ہماری نظریں جمی ہوئی ہیں، وہاں تک کیسے پہنچے؟ تو دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو نہ اے چرخ کہن پھول۔ اس زمانے کے اندر جب 14ویں کے چاند ہوتا تھا نا، تو اس وقت کے بڑے بوڑھے اپنی اولاد کو بلاتے تھے، آ جاؤ بیٹا 14ویں کے چاند دیکھ لو، دیکھو کیسے چمک رہا ہے، دیکھو کیسے دھمک رہا ہے۔ میرے امام نے اس زمانے کے بوڑھے کو مخاطب کر کے کہا ہے، دل اپنا بھی شیدائی ہے، او بابا سن، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو، اتنا واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بھی مہے نو نہ اے چرخ کہن پھول،
تم تو چودھری کے چاند پہ اتنا شور کر رہے ہو، ہم سے پوچھو، ہم تو سرکار کے پاؤں پہ لگے ناخن کی روشنی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ۔ آپ نے تو خالی یہی سنا تھا نا، جس سہانی گھڑی چمکتا ہے باغ کا چاند، اے اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سربت پہ لاکھوں سلام۔ ہم نے تو یہی سنا تھا، آپ پڑھے تو تھے سلام رضا کو۔ ہمارے علماء نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں سلام رضا کی شرح پر، اتنی بڑی بڑی کتابیں، اور ان اشعار کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے دیکھیں، لبھائے مبارک کا ذکر ہو گیا، اب دہن، حضور کا منہ مبارک۔ اعلی حضرت ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت کی بات ہی کچھ اور ہے، بات سے بات نکل جاتی ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے رضا، خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور، تم سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ حضور کی مدح سرائی کی اعلیٰ حضرت نے، خوب کی۔ یہ قرآن کے حروف مقطعات ہیں، ان کو متشابہات بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا جو ترجمہ ہے نا، کسی مفسر نے نہیں کیا۔ اس کے اندر کیا راز و نیاز کی بات ہے، اللہ جانے یا اس کا رسول جانے، جبریل بھی نہ جانے، جبریل بھی نہ جانے۔ ایک روایت میں آتا ہے جناب جبریل جب اس آیت کو لے کے آئے نا، کاف ہا یا عین صاد، تو حضور فرماتے ہیں ہاں میں سمجھ گیا۔ جناب جبریل، حضور میں تو نہیں سمجھا، اور میں تم نہیں سمجھے، میں سمجھ گیا ہوں۔ رب نے اس میں کیا کہا ہے، یہ کوڈ ورک ہے، کیا کہا میں سمجھ گیا ہوں۔ جبریل کہتے ہیں حضور میں تو نہیں سمجھا، میں تو لایا ہوں۔ تو میرے امام احمد رضا ان حروف مقطعات سے بھی اندازہ لگاؤ، جس پر علماء کلام نہیں کرتے، جس کا ترجمہ کہتے جی اس کا ترجمہ اللہ اس کا رسول ہی جانے، بس ہم نہیں کرتے۔ میرے امام تو وہاں پر بھی حضور کی مدد ذرا تلاش کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کاف گیسو، لوگوں کی وہاں تک توجہ نہیں جا سکتی جہاں امام احمد رضا کا شوق پہنچ چکا ہے، جہاں امام احمد رضا کا عشق پہنچ چکا ہے۔ لوگ صدیاں لگا دے، وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں امام احمد رضا پہنچا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، آپ قرآن کی آیت پڑھیے، کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں تمہیں معلوم نہیں، مجھے معلوم ہے اس کے اندر کیا ہے، آپ بتاؤ، کیا میں بتاتا ہوں۔ فرماتے کاف گیسو، یہ قرآن پاک میں کاف ہا یا عین صاد، لوح قرآن میں آپ پڑھتے ہیں، فرماتے کاف گیسو، فرماتے یہ جو کاف ہے نا، کاف عربی کے اندر اس کی جو شکل ہے نا، اس کی جو خطاطی ہے، میرے امام فرماتے ہیں عربی کے اندر کاف کی جو شکل ہے نا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میرے مصطفیٰ کی زلف عنبرین خمدار تھی۔ ہمارے بال تو بالکل اسٹریٹ ہوتے ہیں نا، حضور کی زلف عنبرین بالکل سیدھی نہیں تھی، بلکہ بیچ میں خم تھا، بالوں میں خم تھا۔ تو فرماتے جس طرح کاف یوں ہوتا نا خمدار، کہتے حضور کی زلف عنبرین جیسے۔ اچھا جی آگے فرمائیے، فرماتے کاف گیسو ہا دہن، ایک تو ہم ہا لکھتے نا وہ دو چشموں والا، عربی کے اندر یہ ہا نہیں ہوتا، عربی میں یوں ہوتا ہے، بالکل زیرو کی مانند ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ ہا جو ہے نا، ہا یہ بالکل ایسا ہی ہے عربی زبان میں کہ جیسے میرے مصطفیٰ کا دہن مبارک ہے۔ تو فرماتے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو، یہ ابرو ہے، یا ابرو، فرماتے ہیں یہ جو یا ہے نا، یہ ایسے جیسے میرے مصطفیٰ کی ابرو ہے۔ اچھا جی آگے فرماتے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو، آنکھیں عین صاد، جس طرح عین و صاد کا خط ہے نا، کہ ویسے حضور کی چشمان مبارک تھی۔ اب آپ دیکھیں، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو، آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اب بتاؤ یہ مدح سرائی کون کر سکتا ہے؟ تو آپ کیا فرماتے حضور کے دہن مبارک کے بارے میں؟ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا،
وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشم علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی جو بھی کلام کرتے وہ وحی ہوتی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی جو بھی کلام کرتے ہیں وحی سے کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشم علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا جی، اب آگے گئی، اب زبان کا ذکر آ گیا۔ پہلے سر کا ذکر، پھر بالوں کا ذکر، پھر پیشانی کا، پھر پیشانی میں ابھری ہوئی رگ کا، پھر ہونٹ کا، پھر دندان مبارک کا، دہن مبارک کا، اب حضور کی زبان مبارک کا۔ کیا فرماتے ہیں؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اب کن کا جو معاملہ ہے یہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی کام کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے امام نے کن کو حضور کی زبان سے تشبیہ دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اما عائشہ فرماتی ہے، اے نبی آپ نے جس بات کا اظہار کیا، ارادہ کیا، اللہ نے آپ کی خواہش کو پیدا کرنے میں جلدی فرمائی ہے۔ حضور نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ حقیقی طاقت اللہ کی ہے، ذاتی طاقت اللہ کی ہے، مگر اللہ نے اپنے حبیب کو یہ طاقت، یہ قوت عطا فرمائی ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے کہہ دیا خسرو پرویز تو اسلام نہیں لایا، تیری سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گئے۔ حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، بدر والے دن یہ اہل مکہ کے سارے سردار یہاں یہاں مرے ہوئے ہوں گے۔ جناب عمر کہتے ہیں میں نے 1 انچ بھی اس جگہ سے کسی کو ہٹا نہیں دیکھا، سب کے سب وہیں مرے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا، سراقہ تو کیسر و کسریٰ کے کنگن پہنے گا۔ جناب عمر کا زمانہ آیا، جناب عمر نے کیسر و کسریٰ کے کنگن پہنائے۔ جو میرے مصطفیٰ نے کہا وہ ہو کے رہا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں سرکار کے دندان مبارک کا ذکر، آپ کیا فرماتے ہیں؟ جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماتے ہیں سرکار کے دندان مبارک ہے نا، یہ سرکار کے دندان مبارک، اس سے نور کے لچھے جھڑ رہے ہیں، اس سے نور کے لچھے جل رہے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے نا کہ جب سرکار گھر میں آتے اور حضور مسکراتے تو سرکار کے دندان مبارک سے نور کی کرنیں دیواروں پہ پڑا کرتی تھی، نور کی کرنیں دیواروں پہ پڑا کرتی تھی۔ تو کیا فرماتے؟ جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی، سرکار اعلیٰ حضرت یہ سرکار حضور کے دانتوں کو ستاروں سے تشبیہ دے رہے ہیں، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ اب داڑھی شریف کا ذکر کر رہے ہیں، بلکہ داڑھی نہیں، داڑھی کے خط کا ذکر کر رہے ہیں، اور تشبیہ کیسے دی ہے؟ آپ فرماتے ہیں یارو یہ بتاؤ، ایک نہر ہو اور نہر رواں دواں ہو، اب نہر کے ارد گرد سبزہ ہو، نہر کے ارد گرد سبزہ ہو، نہر کے ارد گرد ہریالی ہو، نہر کے ارد گرد خوبصورت درخت ہو، بھلا بتاؤ اس نہر کو دیکھنے کا مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سرکار کی داڑھی مبارک ہے نا، یہ سبزہ ہے، یہ سبزہ ہے، اور حضور کے لبہائے مبارک، اور یہ جو ہے نا، یہ حضور کا جو دہن مبارک ہے، فرماتے ہیں یہ رحمت کی دریا ہے اور یہ رحمت کا سبزہ ہے، یہ رحمت کا سبزہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ خط کی گرد دہن وہ دل آرا پھبن، خط کی گرد دہن وہ دل آرا پھبن، سبزہ نہر رحمت پہ لاکھوں سلام، سبزہ نہر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ اب حضور کی داڑھی کا ذکر کر رہے ہیں، اب کیا فرماتے ہیں؟ ریش خوش معتدل مرہم ریش دل۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کی جو داڑھی مبارک تھی نا وہ کیسے تھی؟ فرماتے ہیں کہ ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، حالہ ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے سرکار کی داڑھی مبارک اور بیچ میں سرکار کا چہرہ مبارک یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے نور کا حالہ ہو، بیچ میں روشنی ہو اور ارد گرد ستاروں نے اس کو ڈھانپا ہوا ہو، ستارے ارد گرد ہو اور رحمت کا حالہ بیچ میں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ سرکار کی ارد گرد داڑھی ہے اور حضور کا چہرہ مبارک یوں چمک دھمک رہا ہے۔
اللہ اکبر. اب دیکھیں سرکار کا گلا مبارک اس پر بھی مدح سرئی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں. حضور کا گلا مبارک کیا فرماتے ہیں کہ جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی ندارت پہ لاکھوں سلام. فرماتے میرے مدنی آقا کے گلے میں جو یہ سرکار کی جو نالیاں ہیں نا، فرماتے یہ شیر و شکر کی نہریں ہیں، یہ سرکار کے شیر و شکر کی نہریں ہیں. تو کیا فرماتے ہیں؟ جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی، اس گلے کی ندارت پہ لاکھوں سلام. اب حضور کے کندھوں کا ذکر کر رہے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ روش بردوش، روش بردوش جن سے شان شرف، ایسے شانوں کی شاکت پہ لاکھوں سلام. فرماتے سرکار کی جو زلف عنبرین تھی نا، وہ حضور کے شان مبارک تھی. ایک روایت میں آتے سرکار کی زلف عنبرین حضور کی لو تک، کانوں کی لو تک، اور ایک روایت میں آتے سرکار کے کندھوں تک حضور کی زلف عنبرین تھی. فرماتے سرکار کی زلف عنبرین نے حضور کے کندھوں کو شان و شوکت بخشی ہوئی تھی. اچھا، حضور کے کندھے مبارک تھے نا، وہ دراز تھے. بعض لوگوں کے کندھے یوں ہوتے ہیں، یہ گوشت اوپر کو چڑھا ہوا ہوتا ہے، مگر سرکار کے کندھے یوں کھلے تھے، یوں کھلے ہوئے کندھے تھے. اچھا، حضور کی جو ہتھیلیاں تھی نا، ہتھیلیاں، ان ہتھیلیوں میں گوشت بھرا ہوا تھا، ہتھیلیوں میں گوشت بھرا ہوا تھا. اور میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم، حضور کے بازو کشادہ تھے، حضور کا سینہ بھی کشادہ تھا. بالوں کے جس بالکل سینہ ایسا ہوتا ہے، حضور کا سینہ بھی کشادہ تھا، حضور کے بازو بھی کشادہ تھے. اللہ نے آپ کے کندھوں کو بھی کشادہ کیا ہوا تھا. اور میرے امام فرماتے ہیں کہ مدنی آقا حضور کا قد نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، حضور معتدل درمیانے قد کے تھے. مگر اللہ نے آپ کو یہ خاص معجزہ عطا فرمایا تھا. اگر حضور بڑے قد والوں میں کھڑے ہوتے نا، پھر بھی سر انور میرے مصطفیٰ کا بلند نظر آتا تھا. اگر کوئی بڑا قد والا ہوتا، سرکار کھڑے ہوتے تو سرکار ان سے بڑے نظر آتے تھے، جبکہ سرکار کا قد ان سے بڑا نہیں ہوتا تھا. تو گویا کہ یہ رب کو بھی پسند نہیں ہے کہ کسی کا قد میرے مصطفیٰ کے قد سے اونچا ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آگے دیکھیں، پشت پر جو حضور کی جو مہر نبوت ہے نا، مہر نبوت، حضور کی دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت، اور مہر نبوت پر اللہ رسول محمد. جس طرح کبوتر کا انڈا ہوتا ہے نا، اسی مانند ایک حدود تھا، وہ نشان تھا کہ جس پر مہر نبوت اللہ رسول محمد لکھا ہوا تھا. میرے امام نے یہاں پر کمال کی تشریح کی ہے. فرماتے لوگوں سنو، جس طرح خانہ کعبہ میں نا حجر اسود پیوست ہے، جس طرح خانہ کعبہ میں حجر اسود پیوست ہے، اور خانہ کعبہ کی شان و شوکت حجر اسود سے اور نمایاں ہوتی ہے، فرماتے ایسے ہی مہر نبوت میرے مصطفیٰ کے کندھوں کے درمیان پیوست ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ حجر اسود کعبہ جان و دل. حجر اسود جو ہے وہ خانہ کعبہ کا دل اور خانہ کعبہ کی جان ہے. حجر اسود کعبہ و جان و دل، یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام، یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام. اب حضور کے قلب کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کے قلب کا ذکر. کیا فرماتے ہیں؟ دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں. اب دیکھیں نا، اللہ وہ تو ظاہری آزاد تھے نا، میرے مصطفیٰ نے مدح سرائی کر دی. سرکار کا ظاہری دیدار میرے امام نے کیا نا. حضور کی زلف عنبرین دیکھی تو کہہ دیا حضور آپ کی زلف عنبرین ایسی ہیں، حضور آپ کی آنکھیں ایسی ہیں، حضور آپ کی مہر نبوت ایسی ہے. اب بھلا بتاؤ دل کا حال کس نے دیکھا ہے؟ دل کے بارے میں کون بتا سکتا ہے؟ دل کے حال سے واقف تو نہیں ہے میرے امام. مگر آپ کیا فرماتے ہیں؟ لاکھوں سلام دل پر بھی بھیجے ہیں، مگر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں تو خود سے کہتے ہیں حضور کا دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں غنچہ راز وحدت کے لاکھوں سلام. غنچہ راز وحدت، وحدانیت کا وہ راز ہے، سارے راز دل کے اندر ہیں. اتنا تو جانتا ہوں مگر میں اور کچھ نہیں جانتا. تو کیا فرماتے ہیں؟ دل سمجھ سے برا ہے، مگر یوں کہوں غنچہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. اب سرکار کی
پشت مبارک، حضور کی پیٹھ مبارک کا ذکر کر رہے ہیں. اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ روئے آئینہ علم پشت حضور. اعلیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کے لیے حضور نے شفاعت تو کروانی ہے. حضور نے قیامت کے دن حضور اپنی کمر کو کس لیں گے. آپ سمجھتے نا، جب کہ ہم کہتے ہیں جناب اب کمر کس لو، اب تمہاری باری آ گئی ہے، مطلب اس کا کیا ہوتا ہے؟ تیار ہو جاؤ، کمر کس لو. اور بعض دفعہ کبھی کبھار ایک کپڑا یہاں کمر پہ باندھا بھی جاتا ہے، اور کبھی کبھار خواتین جب گھر کے کام کاج کرتی ہیں ایک پٹا نماز بھی باندھتی ہیں، اس کو کہتے ہیں کمر بند، کمر بستہ بھی کہتے ہیں. میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر جو تھی وہ مضبوط تھی. حضور کی کمر مبارک وہ مضبوط تھی، اور حضور نے اس کو اور مضبوط کیا. کیوں؟ اس لیے قیامت کے دن اپنی گناہگار امت کی شفاعت جو کروانی ہے. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ روئے آئینہ علم پشت حضور، پشت یہ قصر ملت پہ لاکھوں سلام. اور پھر کمر کا دوبارہ ذکر کیا. وہاں تو پشت کا ذکر کیا، اب کمر کا دوبارہ ذکر کر رہے ہیں. جو کہ عزم شفاعت پہ کھینچ کر بندھی، جو کہ عزم شفاعت پر کھینچ کر بندھی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام. حضور نے شفاعت کے لیے اپنی کمر باندھ دی ہے نا، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام. اب حضور کے بازو کا ذکر کر رہے ہیں. حضور کے بازو کا، بدبختو تم نے تو امام احمد رضا کو پتہ نہیں کیا بریلوی مشرک پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا ہے. تمہارے بڑوں نے بھی حضور کی ایسی مدح سرائی نہیں کی ہوگی. تمہارے بڑوں نے بھی ایسی مدح سرائی نہیں کی ہوگی. اور پھر ایمان سے بتاؤ، جو فنا فی الرسول ہو، پھر میرے مصطفیٰ کیوں نہ سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کرائیں؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. میرے امام فرماتے ہیں میرے مدنی آقا نے دونوں جہاں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، دونوں بازو. اور اللہ نے آپ کو جسمانی طاقت بھی خوب عطا فرمائی تھی. سرکار مدینے سے باہر گئے، رکانہ نام کا بہت بڑا پہلوان تھا، تو اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم ہی ہو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو، لات و منات و عزا کو، تم ایک خدا کا دعویٰ کرتے ہو؟ حضور نے کہا ہاں. تو وہ کہتا چلو ایسا ہے پھر کشتی لڑتے ہیں. وہ بہت بڑا پہلوان تھا، کشتی لڑتے ہیں. ایسا کرو میں اپنے سارے خداؤں کو بلاتا ہوں، تم اپنے ایک خدا کو بلاؤ. اگر آپ جیت گئے، وہ چرواہا تھا، میں 10 بکرے تمہیں دوں گا، میں 10 بکرے تمہیں دوں گا. میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجا پھر میدان میں. حضور نے کشتی لڑی، حضور نے پٹخ کے زمین پہ مارا اس کو. اس نے کہا چلو پھر لڑتے ہیں، پھر آ جاؤ، پھر لڑے. حضور نے پھر پٹخ کے زمین پہ مارا، کہا نہیں اب لڑتے ہیں. تیسری مرتبہ حضور پھر لڑے، فرمایا اب آ جا. میرے مدنی آقا نے تیسری مرتبہ اس کو پٹخ کے زمین پہ مارا. اب وہ کیا کہتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا خدا تو مدد کے لیے آ گیا، میرے خدا نہیں آئے. تیرا خدا تو مدد کے لیے آ گیا، میرے خدا نہیں ہے. تو لیجئے جناب 30 بکریاں. 3 مرتبہ آپ نے مجھے ڈھایا ہے تو 30 بکریاں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا مجھے 30 بکریاں نہیں چاہیے. کہ تو کلمہ پڑھتا ہے؟ کیا تو کلمہ پڑھتا ہے؟ تو میرے مدنی آقا کو اللہ نے وہ طاقت بھی عطا. صحابہ کرام کہتے ہیں مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ دھماکے کی آواز آئی، سارے صحابہ ڈر گئے. اب کون جائے؟ حضرت طلحہ کا گھوڑا تھا، ننگی پیٹھ پہ سرکار سوار ہوئے اور ایڑ لگائی، مدینہ طیبہ سے باہر چلے گئے. صحابہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے، یہ آواز کی سرکار اکیلے چلے گئے. صحابہ کہتے ہیں ہم سارے ڈر گئے. حضور گئے اور پھر واپس آ گئے، اور میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، میں ہو کے آ رہا ہوں، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں حضور سے بڑھ کر ہم نے کسی کو شجاعت مند نہیں دیکھا. تو کیا فرماتے ہیں؟ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، اس کی بازو کی طاقت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. اور پھر میرے امام فرماتے سرکار کے 2 بازو ہیں نا، دونوں جہاں کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور حضور کے دونوں بازو ہمارے لیے، ہمارے دین کے، ہمارے کعبہ بھی ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کعبہ دین و ایمان جن کے 2 ستون، کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام. اب سرکار کی شکم مبارک کا ذکر کر رہے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا،
کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ مالک کونین ہے، بولے مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ نے سارے جہاں کو آپ کے ہاتھ میں دیا، مگر پھر بھی سرکار جو کی روٹی، اور میرے مدنی آقا کیا تو کبھی کبھار کھانا بھی نہیں پکتا تھا، ایک ہفتے تک۔ اما عائشہ فرماتی ہے حضور کے گھر والوں نے دو چیزوں پہ گزارا کیا ہے، کھجور اور پانی، کھجور اور پانی، ایک ہفتے تک۔ سرکار کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، سرکار کے گھر میں چولہا نہیں، ہاں کہیں سے دودھ آ جاتا تو میرے مصطفیٰ نوش کر لیتے اور اما عائشہ نوش کر لیتے، حضور کے دیگر ازواج۔ ایک ہفتے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں حضور کے گھر سے کبھی دھواں اٹھتا ہوا نہیں دکھائی دیا، ہمارے تو ایک ڈش اترتی دوسری چڑھ جاتی ہے، اتنی نعمتیں۔ اور صحابہ کرام پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس زمانے میں جب ہم پخانے کے لیے جاتے تھے نا، تو ہمارا پخانا ایسے ہوتا تھا جیسے بکری کی مینگنی ہوتی ہے، ہمارا پخانا ایسے ہوتا تھا جیسے بکری کی مینگنی۔ اور ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک کھجور مل جاتی نا تو اس ایک کھجور کو چوس کے روزہ بھی رکھتے تھے اور اس کھجور کو چوس کے روزہ کھولا بھی کرتے تھے۔ اور جناب ابن عمر کہتے ہیں ایک جنگ کے مجھے سپہ سالار بنا دیا گیا، صحابہ کرام کو جب کھجوریں دی جاتی تھی نا تو سپہ سالار کہتا خبردار دو کھجوریں نہیں، ایک کھجور کھانا، دو تو نہیں اٹھانا۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دفعہ تو ایسا ہوا میں مسجد نبی کے دروازے پہ کھڑا تھا، بھوک کے مارے میں گر گیا، بھوک کے مارے میں گر گیا، مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ لوگ میرے پاس سے گزر کے چلے آتے تھے، ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، بھوک کے مارے میں گر جاتا تھا۔ یہ تو صحابہ کا عالم ہے، بتاؤ پھر محمد رسول اللہ کے گھر پہ کیا پکتا ہوگا؟ تو یہ میرے مصطفیٰ جناب جبریل آئے حضور کے پاس، اے اللہ کے نبی اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس اور آپ کو اختیار دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہ نبی بنائیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کو عبد نبی بنائیں۔ بادشاہ نبی سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، جیسے جناب سلیمان علیہ السلام کو بنایا تھا۔ عبد نبی غربت غربت غربت، فقر فقر، فاقہ فاقہ فاقہ، آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ نے جبریل سے مشورہ کیا، حضور نے فرمایا اے جبرائیل میں عبد نبی بننا پسند کرتا ہوں۔ عبد نبی کس کو کہتے ہیں؟ عبد نبی اس کو کہتے ہیں جس کے یہاں ایک دن ہو ایک دن کھانے کو نہ ہو۔ اور میرے مصطفیٰ نے دعا کی تھی اے پروردگار محمد اور آل محمد کو ایک دن دے، 2 دن نہ دے، ایک دن کھلا پھر کچھ دنوں کے لیے نہ کھلا، جب تو نہیں کھلائے گا صبر کریں گے، تیری حمد کریں گے، اور جب تو کھلائے گا تیرا شکر ادا کریں گے۔ یہاں پر آ کے نا اگر ہمارا دل تھک جائے نا، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں ہماری ساری پریشانی ختم ہو جائے۔ حضور اگر آپ کہیں تو یہ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، کہا کہ نہیں۔ اگر آپ چاہیں مکے کی وادی کو سونے کا بنا دیں، کہا کہ نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو کیسر و کسرا کے محلات سارے آپ کے پاس آ جائیں، کہا کہ نہیں۔ جناب عمر نے جب حضور کو دیکھا نا چٹائی پہ لیٹے ہوئے اور چٹائی کے نشان میرے مصطفیٰ کی پیٹھ پہ بن گئے، تو جناب عمر رو دیے، حضور یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے آپ کو سچا نبی بنا کے نہیں بھیجا؟ بالکل آخری نبی ہے، بالکل ساری کائنات رب کی ملک ہے، بالکل، تو پھر اللہ نے آپ کو کیوں نہیں کچھ دیا؟ کیسر و کسرا کے بادشاہوں کو دیکھے عیاشیاں، اور یہاں پر یہ غربت، یہ فاقہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر اللہ نے انہیں دنیا میں دیا ہے اور ہمارے لیے آخرت میں رکھا ہے، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ اللہ نے انہیں دنیا میں دے دیا ہے، میرے لیے تیرے لیے آخرت کے اندر، کہ اس بات پر راضی نہیں ہو تم؟ حضور راضی ہو، فرمایا بات ختم۔ جناب ابن عمر نے حضور کو دیکھا اس حال میں، وہ بھی رو دیے، حضور یہ کیا ماجرا، آپ ہمیں حکم دیں، ہم جائیں محنت مزدوری کریں گے، آپ کے لیے بہترین مخملی بستر بچھائیں گے، آپ اس پہ آرام کرنا، یہ کیا حضور آپ ننگی پیٹ لیٹے ہوئے اور آپ کے جسم پر یہ نشان بن گئے، ہم غلام حکم کریں ہمیں؟ تو میرے مصطفیٰ نے انہیں کیسے سمجھایا؟ فرمایا ابن عمر میری مثال تو مسافر کی طرح ہے،
مسافر جب سفر کرتا ہے نا تو کیا کرتا ہے؟ چند لمحوں کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، دھوپ کے ڈھل جانے کا انتظار کرتا ہے، اور پھر اپنا سامان اٹھاتا ہے اور کوچ کرتا ہے۔ فرمایا میری مثال تو اس مسافر کی طرح ہے، اور تم یہ کہہ رہے حضور یہ دولت، میں مسافر ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں مسافر ہوں، مسافر کی طرح ہوں۔ ہاں چند لمحوں کے لیے درخت کے نیچے بیٹھے سسانے کے لیے، پھر اٹھ کے چل دیے جائیں گے۔ اگر یہ حدیث میرے اور آپ کے پلے آ جائے نا، اور میرا اور آپ کا دماغ اس بات پر ٹھک جائے، یارو بس مسافر خانہ ہے نا یار، گزر جائیں گے، کیا دنیا کی دولت میں اتنے مست ہو جائے، مسافر خانہ ہے، بس جو آ گیا اس کو پہنو، اس سے نفع اٹھاؤ، زیادہ کی لالچ نہ کرو، بس آگے کا سفر۔ حضور کی زندگی کو پلٹ کے دیکھ لو نا، ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اور میرے مصطفیٰ یہ امت کے لیے راستہ چھوڑ کے گئے۔ کوئی امتی یہ نہ کہے وہ تو نبی تھے نا، ان کے پاس تو سب کچھ تھا، ہم کہاں جائیں؟ میرے نبی نے پریکٹیکل اپنی زندگی گزار کے دکھائیے۔ اے میرے غلاموں، تم بھی یہ زندگی گزار سکتے ہو، زندگی گزار سکتے ہو تو اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ کل جہاں کے ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضور کا ہاتھ مبارک کیا فرماتے ہیں؟ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ حضور کے پاس ایک شخص ہے، حضور مجھے کچھ عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا یہ جو دو وادیاں ہیں نا، وادیاں، ان وادیوں کے درمیان جتنے بھی بکریاں ہیں ساری کی ساری لے کے چلا جا۔ وہ کہ 10-20 بکریاں نہیں، وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھی۔ اب وہ شخص ساری بکریاں لے کے چلا گیا۔ تو کسی عیسائی عورت نے کہا تھا نا کہ جناب وہ حاتم تائی تو اتنا دیتا ہے، بلکہ حضور غزالی زمان سید احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے کہا، فرمایا کہ حضرت وہ حاتم تائی تو ہر دروازے سے اتنا دیتا کہ وہ دروازے بند بھی نہیں کرتا تھا۔ تو کیا آپ کے نبی کی بھی ایسی کوئی مثال ہے؟ آپ سید تھے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا سنو، حاتم تائی کنجوس تھا، وہ بخیل تھا، وہ دروازوں سے تھوڑا تھوڑا دیتا تھا، اگلے دروازے کے لیے بندے کو محتاج کرتا تھا، اور میرے مصطفیٰ جسے ایک مرتبہ دیتے وہ کبھی پلٹ کے بھی نہیں آتا لینے کے لیے۔ اتنا دیا، بھر بھر کے دیا۔ تو یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، بڑا وسیع موضوع ہے۔ سیدی اعلی حضرت امام محمد رضا خان اس سارا کلام لکھتے ہیں، ابھی میں چند چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ آپ آخر پتہ کیا کرتے ہیں؟ حضور کے سارے اعضاء بدنیہ کی تعریف کرتے میں کافی میں نے اشعار چھوڑ دیے، وقت کافی ہو گیا، آپ قلم توڑ دیتے ہیں۔ اب کیا فرمائے؟ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، زلف عنبری، چہرہ مبارک، ہاتھ مبارک، پنڈلیاں، کمر، سینہ مبارک، سب پر سرکار پہ لاکھوں درود۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود۔ منہ کہتے ہیں بال کو، کہتے ہیں منہ مبارک، بال کو۔ الغرض، اب یہ تو اعضائے بدنیہ تو گنوا دیے نا، آئے ہائے اعضائے بدنیہ تو گنوا دیے، اب سرکار کے بال مبارک وہ تو ایک ایک کر کے بیان کرنے چاہیے تھے، تو ان کی مدح سرائی کیسے کریں؟ اس لیے کہ وہ تعداد میں نہیں آ سکتے۔ تو کیا الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، میرے مدنی آقا کے ہر بال پر لاکھوں درود۔ حضور کی ذات سے وراء الورا، حضور کے بال مبارک، ایک ایک بال پر امام احمد رضا کہتے ہیں حضور آپ کے ہر بال پر لاکھوں درود ہو۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خود و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ اب شعر اشعار ختم کرنا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کیسی مدح سرائی کی ہے جی، ایک ایک اعضائے بدنیہ کی مدح سرائی کی، اور اس پر تو ایسی تشریح یقین کریں، میں تو کہتا ہوں ایک ایک اشعار پڑھنا مجھ جیسا نکما بندہ بھی ایک ایک گھنٹہ بیان کر سکتا ہے۔ اب سارا سلام لکھ کر آخر میں کیا عرض کرتے ہیں؟ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور
کاش محشر میں، یعنی دل بھرا نہیں ہے حضور کی مدح سرائی سے، دل بھرا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، امام احمد رضا وہ عظیم ہستی ہیں، عظیم، ان کا تو نام آتا ہے تو اپنا من جھکا لینے کو جی کرتا ہے۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے کہ قیامت کا دن سارے انبیاء حضور کی مدح سرائی کریں، سب کہے، آپ کو پتہ نا، کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کلیم ہو، نجی ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، حضور سب آپ کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ابو بکر و عمر ہو، عثمان و علی ہو، سارے مدح سرائی کریں گے۔ ثنا کی زبان تمہارے لیے، حضور سب آپ کی مدح سرائی کریں گے۔ کیا فرماتے؟ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اب اس کو میں تھوڑا سا اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کی سارے مدح سرائی کریں نا، اور سب مدح سرائی کر رہے ہوں، اور قیامت کے دن میں بھی کھڑا ہوا ہوں، اتنے میں فرشتے میرے پاس آ جائیں، فرشتے میرے پاس آئیں اور مجھ سے کیسے کہیں، میں اپنے تخیلات میں جا کے اس کو بیان کر رہا ہوں، واللہ عالم۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ توجہ، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں، ہم کسی کو اشارہ کریں، چلو بھائی آپ بولو نا، اب آپ بولو نا، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، اور پھر کیا فرماتے؟ میں یہ کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو ایسا بھی کسی نے منظر بیان کیا ہوگا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، اور پھر میں بھی اس طرف شروع ہو جاؤں گا مصطفیٰ جانے۔ تو بھائی جو بریلی ہوگا نا، جو نور اسلام مسجد میں کھڑا ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پڑھتا ہوگا، زبان پہ تو پریکٹس تو ہو چکی ہوگی، یہاں رضا پڑھے گا، ہم بھی سارے شروع ہو جائیں گے، لو جی مزے کو مزہ آ جائے گا۔ وہ امام احمد رضا جن کا ہم سلام پڑھتے تھے، اس دن وہ پڑھیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت ہم تو یہی دعا کرتے کہ اے پروردگار ہمیں تو فنا فی احمد رضا کر دے، فنا فی احمد رضا کر دے، یہ ہماری بڑی سعادت ہو جائے گی اگر ہمیں وہ مقام مل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقین کرے ایسا موضوع دل کرتا بندہ بولتا رہے، بولتا رہے۔ اعلیٰ حضرت جو برکت کو عرس مبارک آپ حضرات گھروں میں کروایا کریں، یقین کریں بخدا میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، امام احمد رضا کی تعلیمات نے نا ہمارے ایمان کو بچایا ہے۔ اور آپ ایسے یہ بھی میرا پیغام سن لیں، جو احمد رضا کا ہے وہ احمد رضا کا بن کے رہے، پھر غیروں سے یاری نہیں چلے گی۔ اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ بد مذہب کو تو دیکھنا تو دور کی بات، میں تو اس کا تصور بھی دل میں نہیں لانا چاہتا، دیکھنا تو دور، ملنا تو دور، کہتے ہیں میں نظر اٹھا کے اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ ان بد مذہبوں نے میرے مصطفیٰ کی توہین کی ہے، جب ہی امام احمد رضا نے ان سے ناطا توڑا ہے، ان کے خلاف فتوے دیے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بندہ کہ نہیں جناب وہ بھی تو یہ ہیں، وہ بھی تو یہ ہیں، وہ میرے بھائی پھر تو جا ان کے ساتھ جا، اللہ تجھے ان کے ساتھ اٹھائے، اللہ تجھے ان کے ساتھ موت دے، ہمیں تو پروردگار امام احمد رضا کے ماننے والوں میں موت دے، قیامت کے دن ہمیں امام احمد رضا کے ساتھ اٹھائے۔ امام احمد ساری زندگی فتوے دیتے رہے، لڑتے رہے، اور آج احمد رضا کا ماننے والا 11ویں 12ویں کرنے والا کہتا نہیں جی وہ تو کوئی بات نہیں ہے،
وہ بھی تو اللہ کرتے ہیں, وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں, تو پھر فتوے کیوں لگے تھے؟ قرآن بھی پڑھتے ہیں, توہین بھی کرتے ہیں. سمجھو اس بات کو. مسلکی لحاظ سے آپ لوگ پختہ ہو جاؤ, یہ میرا آخری پیغام ہے. پختہ ہو جاؤ, بالکل پختہ ہو جاؤ. ایسے پختہ ہو جاؤ جیسے ہمارے علماء کرام کے اندر بھی کسی بد مذہب کو ہاتھ ملاتے پتہ چل جاتا تو اتنی احتیاط جا کے صابن سے ہاتھ دھوتے تھے. گستاخ کا معاملہ اتنا خطرناک ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب یہ بد مذہب مرے, نہ ان کو سلام کرو, نہ ان کی عیادت میں جاؤ, نہ ان کے جنازوں میں جاؤ, نہ ان کی خوشی میں جاؤ, نہ ان کی غمی میں جاؤ. جس راستے سے آئے وہ راستہ بھی بدل لو. مفہوم ہے حدیث پاک کا. آج لوگوں نے تو یاریں لگائی ہوئی ہیں, دوستیں لگائی ہوئی ہیں, ان کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. شادی بیاہ کے معاملات میں یہ سارے بد مذہب ہیں. نکاح کے معاملات ان بد مذہبوں سے کروا رہے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی بنا. پھر تم کہاں کھڑے ہوئے ہو؟ اگر احمد رضا کو سمجھنا چاہتے ہو تو کبھی وقت نکال کے آؤ, پھر ہم آپ کو بتائیں. یقین کرے گھر تک رضا کی وجہ کرتے نہیں جانا, پھر بتانا مجھے. جاری رہے گا. اچھا ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں, جتنے بھی یہ ہیں, جتنے بھی ان کے ہیں, بتاؤ کسی نے آج تک ایسی مدح سرائی کی ہے جیسے امام احمد رضا نے کی ہے؟ آج ایسی مدح سرائی کو پہلے کہتے نہیں معاذ اللہ یہ تو وہ ہو گیا, وہ تو وہ ہو گیا. خدا کے اس نبی کو نہ خدا مانو نہ خدا کے برابر. وہ خدا نہیں بخدا نہیں, وہ خدا نہیں بخدا, یعنی اللہ کی قسم خدا نہیں ہے. وہ خدا نہیں بخدا نہیں. ہم مگر وہ خدا سے جدا بھی نہیں. وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں, یہ محب محبوب کی بات ہے. وہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم, وہ اللہ اس کا رسول ہی جانے. تو امام احمد رضا کی بن کے رہو. چند نوجوان مجھے میسج کرتے ہیں واٹس ایپ, جی میں نے نماز پڑھنی ہے, مسجد فلاں کی ہے, میں نہیں پڑھ رہا. بعض نوجوان آگے جی میں تو دل ہی نہیں مان رہا. مجھے بڑی قلبی خوشی ہوتی ہے یار یہ عالم بنی, کم از کم ان کے اندر اتنا تو ہے نا یار, ادھر پڑھنی نہیں ہے. حضور کا گستاخ جو ہے, ایک شخص حضور کے زمانے میں اس نے قبلے کی طرف تھوکا. حضور نے فرمایا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرو. اس کو مصلی سے اتار دیا. کہا کیوں؟ کہا تو نے قبلے کی طرف تھوکا ہے. یار جو قبلے کی طرف تھوکے اس کے پیچھے نماز نہیں ہے. جو قبلے کے جو کعبے کا بھی کعبہ ہے, جو قبلے کا بھی قبلہ ہے, جو ان کی شان میں توہین کرنے کے اس کے پیچھے نماز جائز ہے؟ اس کے پیچھے نماز کیسے جائز ہوگی؟ حضرت باجی بستانی رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں نا ایک شخص بڑا مشہور, جناب یہ اللہ کے بڑے پہنچے ہوئے ولی, بڑے صوفی ہیں, بڑے تصوف کے ماہر ہیں. آپ نے فرمایا چلو ہم بھی دیدار کر کے آتے ہیں, نیک لوگوں کا دیدار کرنا چاہیے. جب باجی بستانی آئے نا تو راستے میں دیکھا کہ اس نے قبلے کی طرف تھوک دیا ہے. واپس کہا حضرت مل تو لو. کہا کہ ملنا ہی نہیں ہے. جو سنت رسول کے آداب کا خیال نہیں کرتا, جسے اتنی بھی تمیز نہیں ہے, بھلا وہ تصوف کا امین کیسے ہو سکتا ہے, وہ تصوف کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں سے ملنا ہی نہیں ہے. جو قبلے کی طرف تھوکے اسے باجی بستانی تصوف کا ولی نہ مانے, مصلی رسول پہ کھڑا نہ کیا جائے. آپ نے اسے اپنا امام بنا دیا ہے, مصلی رسول پہ اس کو کھڑا کر دیا ہے. بھائی امام کے پیچھے اس امام کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو عقائد اس کے وہ میرے ہیں, جو نظریات اس کے وہ میرے ہیں, جن افکارات پہ یہ عمل کرتا ہے میں انہی پہ عمل کرتا ہوں, جن کا یہ ماننے والا ان کا میں ماننے والا ہوں. بتاؤ پھر آپ کا ایمان کدھر گیا ہے؟ آپ کا ایمان کدھر گیا ہے؟ تو یہ جو ہے نا وہ سترنگی نہیں, یک رنگی ہو جا, دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا, یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا. دو رنگی نہیں چلے گی. تو تم بھی خوش تو تم بھی خوش. اکثر نوجوان اعلی حضرت کرتے ہیں, جب اعلی حضرت کی تعلیمات, میں نے تو اعلی حضرت کی تعلیمات آپ کو بیان کی نہیں ابھی, وہ بیان کر دوں کئی لوگ تو ویسے پریشان ہو جائیں گے. تو یہ تو میں اعلی حضرت کی مدح سرائی کی ہے. یہ ہمارے بزرگ ہیں قبلہ مفتی فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے ہدایت بخشش یہ اعلی حضرت کا دیوان ہے, اس کی شرح کے میں کم از کم 18 جلدیں لکھی. 18 جلدیں اس کی شرح میں, 18 جلدیں, ایک ایک نعت میں ایک ایک جلد ہے. تو بھلا بتاؤ اگر قرآن و حدیث سے ثابت نہیں, وہ کہاں سے مواد لا رہے؟
کلام پڑھنا ہے امام احمد رضا کا پڑھا کرو، سننا ہے امام احمد رضا کو سنو، بس کان بند کر لو۔ آج حضرت کسی کا کلام نہیں سنتے تھے، ایک شخص آ گیا، حضرت میں نے شعر لکھا ہے، سناؤ سناؤ، آپ اسے سنتے نہیں تھے، کہا سناؤ، سنائے۔ سرکار کے روزے کے سامنے نا اس زمانے میں دو درخت تھے، اس نے تشبیہ دی، کیا فرماتا ہے کہ کھڑے ہیں دو درخت یوں حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہو جیسے لیلا خیمہ کے سامنے۔ آل حضرت اب جلال میں آ گئے، سرکار کے روزے کو مجنوں کے لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی ہے تو نے۔ دو درخت تھے نا کھجور کے، کہا کھڑے ہیں دو درخت یوں حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہو جیسے لیلا کے خیمے کے سامنے۔ آپ جلال میں آ گئے۔ حضرت معاف کیجئے گا، اتھر ہاپوری اس کا نام تھا، بڑا شاعر تھا ہندوستان کا، مجھے معاف، اس کی تصحیح کریں، میں سنو، میں یوں کہو، کھڑے ہیں یوں درخت یوں حضرت والا کے سامنے، کھڑے ہیں دو درخت یوں حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہو جیسے عرش معلا کے سامنے، قدسی کھڑے ہو جیسے عرش معلا کے سامنے، یوں کہو۔ یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ آئے تو لوگ نعتیں لکھ رہے، جس کو وضو کا طریقہ نہیں ہے تو وہ بھی جنہیں میں نے کلام لکھا ہے، چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیاں، پتہ نہیں لگی ہوئی موجن لائی رکھی سونیاں، یہ بھی کلام ہے؟ کلام امام احمد رضا کا، بس کسی کا کلام نہیں۔ جو کسی کا کلام مطلب یہ نہیں کہ میں سب کی نفی کر رہا ہوں، جو علماء ہیں جن کے سنجیدہ کلام ہے میں ان کی نفی نہیں کر رہا، میں ان کی نفی کر رہا ہوں جن کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ نے وہ پڑھا ہوگا کہ پینے کو تو پی لوں گا، بس بات اتنی سی ہے کہ اجمیر کا صافی وغیرہ وغیرہ، جس نے بھی کلام لکھا ہے۔ اب مدرسے میں بچے نے پڑھا، استاد صاحب کھڑے ہو گئے، کہا خبردار یہ کلام نہیں پڑھنا، یہ کلام ہے نہیں۔ وہ کہتے نا کہ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں کیا کہتے ہیں جناب، کیوں آنکھ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ۔ خبردار، یہ حضور کے بارے میں بالکل جائز نہیں ہے۔ کیا حضور کو کہہ سکتے ہو حضور کیوں آنکھ ملائی تھی؟ معاذ اللہ، لوگوں کی زندگیاں گزر گئی ہیں رگڑتے رگڑتے، حضور کرم فرمائے دیدار کروا دے، کیوں آنکھ ملائی، کیوں آگ لگائی تھی؟ یہ دیکھیں یہ لوگوں کے کلام ہے۔ لیکن یہ پیر کے، اگر پیر کے بارے میں تب بھی غلط ہے، اس لیے کہ بڑوں کے سامنے یہ ادب تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو پڑھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو، ان کے کلام سنا کریں۔ دائیں بائیں کوئی کلام ہو تو آج تو ایسے قوالیوں کے اندر بھی ایسے کلام ہوتے ہیں، سنم 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 سنم، سنم تو بدھ کو کہتے ہیں، آج تو ہر قوالی میں لفظ سنم تو رائج ہو چکا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سنم سنم سنم، معاذ اللہ، سنم تو بدھ کو کہتے ہیں۔ یعنی جناب یہ تو عارفانہ کلام ہے، کہ تمہاری حیثیت ہے عارفانہ کلام کو سمجھنے والی؟ امام احمد رضا کا یہ سب شعر مجھے سمجھا دو کہ جس سہانی گھڑی چمکتا ہے باغ کا چاند، یہ شعر مجھے سمجھا دو جس کو عارفانہ کلام سمجھ آتا ہے۔ خدا کے بندے ہمیں اشعار سمجھ نہیں آتے، 10 سال ہو گئے مدرسوں، بلکہ 14 سال ہو گئے اعلیٰ حضرت کو پڑھتے پڑھاتے، ہم بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہاں پڑھیں تو پڑھیں کیا؟ اور لوگوں کی زندگی ہمیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اصلاح مقصود ہے آپ لوگوں کی، نوجوانوں کی اصلاح مقصود ہے۔ میرا مقصد یہی ہے کہ نوجوان بیدار ہو جائے، مسئلہ کی رضا پہ چلو، دائیں بائیں نہیں دیکھا کرو، یہ نمبر وہ نمبر 24 نمبر 25 نمبر 26 نمبر 420، نہیں، امام احمد رضا کے پیچھے چلنے۔ بس آپ کیا فرماتے ہیں؟ سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو چوروں کی رکھوالی ہے، جاگتے رہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو۔ کافی وقت ہو گیا ہے، آپ حضرت نے محبتوں کا اظہار کیے، اللہ آپ تمام کام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس لیے یہ میری خواہش ہوتی ہے، الحمدللہ آپ لوگ محبت کرتے ہیں، میں ابھی آپ کو بتانے کی تحدیث نعمت کے طور پہ میں کم از کم دوپہر سے تیاری کر رہا ہوں اپنے بیان کی، دوپہر سے تیاری، میں 2:30 بجے 3 بجے نیچے آ گیا تھا، میں جا کے تیاری کروں۔ تو یہ تیاری میں کیوں کرتا ہوں؟ آپ لوگ محبت سے سننے کے لیے آتے ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نئی سے نئی بات آئے، کہ لوگ یہ نہ کہ مجھے سب تو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ لوگوں کی محبتیں ہیں نا، تو یہ محبتیں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ نئے سے نئے مواد ہو، تاکہ قوم یہ سنے کہ ہاں کوئی نئی بات سیکھنے کو ملی ہے۔ تو آپ حضرات کی آمد کا بہت شکریہ، اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ساتھ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔